جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہیں تو کرنا بھی وہی چاہیے جو اللہ کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے اللہ، I just want to say thank you۔ شکریہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا، شکریہ اتنے گناہوں کے بعد بھی سزا نہ دینے کا، شکریہ اتنی ساری محبت کا، شکریہ زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کا، شکریہ اتنی ساری نعمتیں دینے کا، شکریہ اتنی عزت دینے کا، شکریہ اپنے عشق میں مبتلا کرنے کا۔ یا اللہ پاک، الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤں گا۔ میرے پیارے اللہ، میں راضی ہوں آپ کی رضا پر۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس اللہ کے پاس لے جایا کرو۔ وہ اللہ الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے۔ دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60%، کبھی 80% اور کبھی پوری طرح ناکام۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے بس کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی کوشش کرے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا۔ کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی صحیح میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کی بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر
توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا۔ آج ہم جس مقام پہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ جو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں، کیا یہ سب ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ تھے، یا انہوں نے وہ سب دیکھا جو ہم نے دیکھا نہیں نا؟ زندگی کی ہر لڑائی انسان کو اکیلے لڑنی پڑتی ہے۔ ہمارے اندر جو بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کا سامنا ہم اکیلے ہی کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمیں سہارا نہیں دیتا، ہمیں خود ہی گر کر خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے۔ آج جو ہم یہاں ہیں تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس دور سے گزر کر آئے سوائے اللہ کے۔ اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کو جج کرے۔ زندگی کے اس سفر میں اللہ سے تنہا بھاگ کر تھک گئے ہونا، آخر میں کیا ملا؟ سکون ملا؟ نہیں ملا نا۔ پھر کیا فائدہ اس بھاگ دوڑ کا جب تمہارے پاس سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں؟ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے۔ وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔